اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے، اعتراض کرتا کہ گدھا حرام ہے کہ حلال ہے؟ نہیں، گدھا حلال ہے، گھوڑا گدھا ہر سے میں حلال جانور ہے اسلام میں، جتنا مرضی پاکستانی بولے مکروہات میں آتا ہے، اس کو حرام ہے کہ حلال ہے، صاف صاف بات کیا کر بھائی، یہ کیا گیمنٹ ڈالتا ہے ہمارے ساتھ؟ اب اگر یہ حدیث لے کر تم گدھے کو حلال قرار دے رہے ہو تو پھر یہ لو نا مجھ سے بھی حدیث بخاری کی اور پیو پیشاب اونٹ کا۔ تین باتیں ہیں، ایک تو وہ روایت جس میں رخصت دی گئی گوشت گدھے کا کھانے کی، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، اس روایت کی سند کی حیثیت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور پھر اس کا جواب وہ بھی آپ کے سامنے دیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا وہ روایات جن کا ایک جملے میں جھٹ سے انکار کر دیا گیا، وہ روایات میں سے چند روایات جو صحیح کے درجے پر ہیں، حسن کے درجے پر ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ بات کو جو اس نے کہا ساحل ادیم نے کہ یہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ کا ہی قول ہے، موقف ہے، اس کے علاوہ دوسرے جو تین ائمہ ہیں، ائمہ ثلاثہ، ان کا یہ موقف نہیں، اور یہ بالکل اس نے جھوٹ بولا اور دین کے معاملات میں رکھنا اندازی کرنے کی حتی الامکان ناکام کوشش کی ہے۔ اب پہلے نمبر پر آئیے وہ روایات جن میں گوشت گدھے کا کھانے کی حرمت پر بات کی گئی ہے۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 2491 ہے۔ خیبر کا مقام تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن جب خیبر فتح ہوا تو سرکار آئے اور آپ نے اپنا ہاتھ، دونوں ہاتھ اپنے بلند کیے اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ اکبر، یعنی نعرہ تکبیر لگایا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ آج خیبر ویران ہو گیا، ہم جس قوم کے صحن میں داخل ہوتے ہیں اس کی صبح خراب ہو جاتی ہے، ہر اس بندے کی جس کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اتنی دیر میں لوگوں کو بھوک لگی اور صحابہ نے کچھ گدھے پکڑے اور انہیں ذبح کیا اور باقاعدہ پکانا شروع کر دیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب گدھوں کا گوشت پک رہا تھا اس وقت سرکار کا ایک بھیجا ہوا بندہ منادی آیا اور اس نے آ کر ندا دی، اتانا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک منادی آیا سرکار کا بھیجا ہوا، وقال، اور اس نے آ کر کہا ان اللہ تعالی ورسولہ ینہاکم عن اللحوم الحمر فانہا رجس۔ اس نے آ کر کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر گدھے کا گوشت آج سے حرام کر دیا ہے کیونکہ یہ ناپاک ہو گیا ہے، اب یہ ناپاک کے حکم میں چلا گیا ہے۔ اگلی روایت، ایک دو روایات پڑھتے ہیں پھر اس طرف آتے ہیں جو اس نے غلط بیانیاں کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی روایت بخاری میں ہے، حدیث نمبر 5521 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اللحوم الحمر الاہلیۃ، کہ سرکار نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا، کب؟ یوم خیبرہ، خیبر کے دن۔ یہ بھی روایت ہو گئی۔ اب اگلی روایت حضرت علی المرتضیٰ سے ہے اور یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اور صحیح روایت ہے کہ ایک بندہ مولا کائنات کے پاس آیا اور وہ متع، نکاح متع جو آج بھی روافظ جس کو حلال سمجھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، جو کہ اب زنا کے حکم میں ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں تھا سمجھتا جو بندہ مولا کائنات کے پاس آیا۔ انا علی رضی اللہ تعالی عنہ بلغہ انا رجلا، کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا، لا یرا بالمتعۃ بأسا، کہ جو متعۃ النساء، نکاح متع میں کوئی حرج محسوس نہیں تھا کرتا۔ فقال، مولا کائنات نے فرمایا، انکا تائہن، کہ تو گمراہ ہو گیا ہے۔ کیوں گمراہ ہوا ہے؟ فرمایا انہو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہا، مولا کائنات فرماتے ہیں کیونکہ اس سے، یعنی نکاح متع سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ وعن اللحوم الحمر الاہلیۃ یوم خیبر، اور خیبر کے دن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح متع کو حرام کیا تھا اسی طرح گدھے کو بھی حرام کیا تھا۔ اب میں یہاں بات روک کے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور نوجوانوں کو بالخصوص توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو انگریز ہے نا، انگریز یہ بیک وقت آپ سے کوئی غلط کام نہیں کرواتا، یہ آپ کو بتدریج آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہی دن بخاری میں حدیث نمبر 4216 ہے، مسلم میں حدیث نمبر 1407 ہے۔ ایک ہی دن میں متع بھی حرام ہوا، جو آپ کرے اگر کوئی بندہ تو وہ زانی ہے، اور اسی دن گدھا حرام ہوا۔ پہلے انہوں نے ایک مولوی چھوڑا جس نے گھوڑے کو حلال کہا، گھوڑا ذبح کیا۔ پھر ایک مولوی چھوڑا اسکالر بنا کر، موٹیویشنل سٹار بنا کر، جس نے گدھے تک آپ کو لانے کی کوشش کی۔ اب ایک چھوٹے گا جو کتے تک لے کر جائے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ اصل جس پر لے کر جانا چاہتے ہیں خنزیر، وہاں تک لے کر جائے گا۔ اب جب آپ خنزیر تک پہنچیں گے، اسی دن گدھا حرام ہوا تھا، جب آپ گدھے والی روایت کو چھوڑیں گے نا تو پھر آپ سے وہ متع بھی کروایا جائے گا جسے زنا کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہر بندے کے زبان سے نکلنے والے کو دو چار حوالوں پر یہ اعتبار نہ کر لیا کریں کہ یہ کتابوں کے حوالے دے رہا ہے، ایک بڑا لامہ فاہمہ ہے۔ دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، ہر حوالے دینے والا بندہ سچا نہیں ہوتا، غلط حوالے بھی، کیونکہ آپ نے کون سا دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے تو بس سننا ہوتا ہے، سن کے آپ سمجھتے ہیں جی واہ کیا بات ہے، بڑی بات ہو گئی، بڑے حوالے دے دیے اس نے۔ اب اگلی بات سنیں کہ خیبر کے مقام پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، یہاں تک بھی ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے جب اسے نجس کہا نا، رجس کہا گدھے کو، ساتھ فرمایا جو پکا ہوا ہے اسے الٹا دو، اپنے برتنوں کو الٹاؤ اور اپنے برتن توڑ ڈالو۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم برتن دھو لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف برتن دھو کر پاک کرنے کا حکم دیا، اور یہ جو پاک کرنے کا حکم دینا ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ گدھا ناپاک ہے، کیونکہ جب کوئی چیز نجس کسی برتن کو لگی ہو تو اس کو دھونا واجب ہو جاتا ہے، اور جتنی سختی، کیونکہ پہلے توڑنے کا حکم ہے تو باقاعدہ یہ انتہا درجے کی سختی ہے اور انتہا درجے کی نجاست اس میں پائی جا رہی ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ گدھا کس قدر نجس ہے۔ یہ روایت جو مسلم میں ہے، حدیث نمبر 4894 نمبر حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکل الحمار احلیجی یوم خیبرہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے مقام پر اس حال میں گدھے کے گوشت کو حرام کہا کہ وکان الناس احتاجوا الیہا، کہ جب لوگ باقاعدہ بھوکے تھے، محتاج تھے، اس طرف لوگوں میں محتاجی بظاہر، ویسے تو محتاجی کسی کو بھی نہیں، صحابہ کی تو محتاجی ہے ہی نہیں تھی، انہیں جو بھی سوال کرنا ہوتا اللہ رسول سے ہی کرتے تھے۔ یہ مان جسے محتاجی آپ کہہ لیں کہ ضرورتاً بتقاضۂ بشریت بھوک لگی ہوئی تھی، اسے احتاج کا مطلب جو ہے وہ بھوک مراد لیا جاتا ہے۔ باقاعدہ صحابہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، سرکار نے منع فرما دی اور فرمایا گوشت پھینکو، برتن توڑو۔ اب آئیے ان جھوٹ بیانیوں کی طرف جو ساحل الدین نے اس میں کی اور یہ کہا کہ صرف امام اعظم کا اس پر موقف ہے اور کسی کا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہی ایک فالوور ہیں، امام محمد بن ادریس کی یہ کتاب ہے، امام محمد بن ادریس الشافعی، کتاب کا نام ہے کتاب الام، جلد نمبر اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر 205، صفحہ نمبر 251 ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی جو روایت ہم نے پیچھے پڑھی ہے دوبارہ اس کو تلاوت کر دیتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عام خیبر عن النکاح المتعۃ وعن اللحوم الحمر الاہلیۃ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چیزوں کو حرام قرار دیا، متاع کو بھی اور گدھے کو بھی۔ آگے لفظ موجود ہے قال الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث دلالتان، اس حدیث میں 2 چیزوں پر دلالت کی جا رہی ہے، 2 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔
وہ دو میں سے ایک تو متا ہے، اور فرمایا احداہما، ان دونوں میں سے ایک جو ہے تحریم اکل اللحوم الحمر الاہلیتی، اور ان میں سے ایک چیز جسے حرام کہا گیا ہے، امام شافعی کا قول ہے، جسے حرام کہا گیا ہے وہ گدھے کا گوشت ہے۔ ایک تو یہ جھوٹ بولا۔ آگے آئیے امام احمد بن حنبل کا موقف سنیے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ، آپ کی ایک کتاب ہے امام احمد بن حنبل کے مسائل امام احمد بن حنبل، اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1039 ہے کہ حضرت عبداللہ نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا موقف ہے، کیا فتویٰ ہے گدھے کے گوشت کے متعلق۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہا عن اللحوم الحمری، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کے گوشت حرام کیا ہوا ہے، لہذا وہی موقف میرا، وہی فتویٰ میرا ہے۔ یہ ہو گئی امام احمد بن حنبل، اور پیچھے امام شافعی، یہ کہتا ہے صرف امام اعظم نے کہا ہے۔ اب آئیے امام مالک کی بڑی مشہور کتاب ہے المدورۃ الکبریٰ، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171 ہے، اور کتاب الذبائح ہے۔ ساحل ادیم، میں اس طرح کی بات تو کبھی نہیں کرتا، اور نہ میری عادت ہے کہ آپ آ جائیں، میدان لگا لیں اور سامنے بیٹھیں اور مناظرہ ہوگا۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ دور حاضر میں مناظرہ نہ کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ آپ مناظرے کا اعلان کر دیں۔ جو بندہ اعلان کر دے نا، آپ سمجھیں کہ وہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ دور حاضر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو مناظرہ کرنے کوئی نہیں دے گا۔ ہاں، ٹو دی پوائنٹ بات اگر آپ نے کرنی ہے، ٹاک اگر آپ نے کرنی ہے، آپ سوال کریں، ہم جواب دیں گے، ہم سوال کرتے ہیں پھر آپ بھی دیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں ساحل ادیم کو، وہ آئے کہیں پر بھی، لائیو آئے، آ کے ویسے گفتگو کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کوئی ایک قول دکھا دے جس میں باقاعدہ یہ حلال ہو اور اسے کھانا جائز ہو، کوئی ایک قول دکھا دے، ہم دکھائیں گے۔ امام مالک بھی فرماتے ہیں، یہ جو اب حوالہ دے رہا ہوں اس میں باقاعدہ لا یوقلو کے الفاظ دکھانا میری ذمہ داری ہے، نہ کھانے پر الفاظ موجود ہیں امام مالک کے، لہذا تینوں امام اعظم کے علاوہ ائمہ ثلاثہ اس بات پر، اسی موقف پر قائم ہیں کہ یہ کھانا منع ہے اور حرام ہے۔ دو باتیں ہو گئی، ایک تو روایات ہم نے پڑھ دی، اور دوسرا ہم نے ائمہ ثلاثہ کے، جو کہ بلکہ ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو باقاعدہ پہلے موقف ہے نا، اس میں جو دروغ بیانی کی وہ بھی بیان ہو گئی۔ اب آئیے اس روایت کی طرف جس میں سرکار نے رخصت دے دی تھی گدھے کا گوشت کھانے کی۔ سرکار کے صحابی ہیں حضرت غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قحط کا زمانہ تھا اور کھانے پینے کی اشیاء موجود نہ تھیں، لوگ بھوکوں مر رہے تھے۔ حضرت غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، میرے پاس بس ایک گدھا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، جان جانے کا خطرہ ہے، اگر آپ اجازت دیں، آپ باقاعدہ اسے حرام کر چکے ہیں، یہ لفظ موجود ہیں روایت میں کہ آپ اسے منع کر چکے ہیں، حرام قرار دے چکے ہیں، اب اگر آپ اجازت دے دیں تو کیا، کیونکہ آپ کو اختیار ہے، یہ بات ہے اس میں، اگر آپ اجازت دے دو تو کیا میں وہ بچوں کو کھلا لوں؟ سرکار نے اجازت دے دی۔ اب یہ روایت موجود ہے جس میں رخصت ہے، لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ اس حدیث میں پہلے نمبر پر تو اس کی سند پر غور کیا ہم نے، سند انتہائی ضعیف ہے، جس کے مقابلے میں حسن احادیث، صحیح احادیث موجود ہیں، جس کے مقابلے میں جب یہ آئے گی تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا، اگر بفرض محال برسبیل تنزل مان لیں کہ یہ حدیث موجود ہے تو یہ ایک خاص مقام پر ہے، اس کا ایک محل ہے جس میں اس کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جس طرح بخاری میں ایک مثال ملتی ہے، حدیث نمبر 4192 ہے، قبیلہ آئے اورینا کہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے
اور وہ ایک بیماری میں مبتلا تھے. اس بیماری کا علاج دریافت کیا تو سرکار نے ان کا علاج یہ بتایا کہ آپ فلاں علاقے میں جہاں صدقے کے اور جو ہے مال غنیمت کے یا زکوٰۃ کے جو اونٹ ہیں ان کا دودھ بھی پیو اور جا کے ان کا پیشاب بھی پیو. یہ حدیث موجود ہے حکم. لیکن وہ ایک خاص مقام تھا, ایک خاص بیماری تھی, ایک خاص کیفیت اور نوعیت تھی جہاں سرکار نے اس کے کرنے کا حکم دیا. ورنہ اب اگر یہ حدیث لے کر تم گدھے کو حلال قرار دے رہے ہو تو پھر یہ لو نا مجھ سے بھی حدیث بخاری کی اور پیو پیشاب اونٹ کا, اونٹنی کا. کیوں نہیں پھر پیتے؟ ساحل ادیم صاحب آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ دخل اندازی, آپ ٹھیک ہے ایک موٹیویشنل سٹار ہیں, لوگ آپ کو بلاتے ہیں, آپ کو لاکھوں روپے فیس ملتی ہے, آپ وہ لیں اور گھر جا کے تیاری ان چیزوں کی کریں جن سے بچے متاثر ہوتے ہیں. علماء کے معاملات میں اور دین کے معاملات میں مداخلت نہ کریں, کیونکہ آپ کی حیثیت نہیں ہے, آپ میں اتنی قابلیت نہیں ہے, وقت نہیں ہے آپ کی اتنی. قابلیت ہو تو دیدار جمال اچھا ہے, ورنہ اس کوچے کا پھر ترک خیال اچھا ہے. آپ کا ایک تو یہ کام نہیں ہے اور دوسرا آپ اسے کرتے ہیں تو آپ کو کرنا بھی نہیں آتا. یہ تو ہونا کہ آپ کو اچھے طریقے سے کر لیں, استنباط اور استدلال کرنا آتا ہو آپ کو. آپ کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے, لہذا آپ صرف اپنا کام کریں, جس کا کام اسی کو ساجے. یہ اگر روایت لوگے نا تو پھر تمہیں وہ روایت بھی لینی پڑے گی جس میں باقاعدہ اونٹنیوں کے پیشاب پینے کا حکم ہے. کہاں جاؤ گے پھر؟ پیو گے؟